آئیے اب وہ حدیث پڑھتا ہوں جس کے ذریعے یہ فدق کے جناب سیدہ کا جو دعویٰ ہے فدق کا اس کو باطل قرار دیتے ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء نہ میراث پاتے ہیں نہ ہماری میراث ہوتی ہے، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس حدیث کو سامنے رکھا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو حدیث سنائی اور کہا آپ اس حدیث کے مطابق اپنے بابا کی میراث نہیں پا سکتی۔ آئیے دیکھیں کہ حدیث کو پرکھنے کا کیا معیار ہے۔ کچھ معیار دیے ہیں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک طرف سے قرآن ہو اور دوسری طرف سے حدیث ہو، کیونکہ فقط یہ نہیں جس پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری سینکڑوں کیا ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جو قرآن کی مخالفت میں ہیں، یعنی قرآن کا ایک مضمون ہے اور اس کے مضمون کے عکس کیا ہے حدیث پائی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ایک مسلمان کو، ایک فقیہ کو، ایک عالم دین کو کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول خدا نے کلیہ قاعدہ دیا ہے، ہم کیسے قبول کریں؟ وہ رسول خدا نے قاعدہ کلیہ کیا دیا ہے؟ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے، تفسیر کے اندر در منثور میں، اور اسی طرح علامہ شوکانی نے بھی لکھا ہے، اور امام شافعی نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ وہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما اتاکم عنی یوافق القرآن فہو عنی، کہ میری طرف سے جو آپ تک کوئی چیز پہنچے یعنی حدیث کی شکل میں، اس کو کیا کرو؟ دیکھو کہ وہ قرآن کے موافق ہے تو وہ میری طرف سے ہے۔ پھر فرمایا وما اتاکم عنی یخالف القرآن فلیس عنی، کہ جو چیز میری طرف سے پہنچے اور وہ قرآن کی مخالفت میں ہو، یعنی قرآن کا مضمون اور ہو اور حدیث کا مضمون اور ہو، تو وہ مجھ سے نہیں ہوگی۔ اب ناظرین کرام ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اس حدیث کے بارے میں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ عقل اس حدیث کو قبول نہیں کرتا۔ کیسے عقل قبول نہیں کرتا؟ جو بھی نبی جس زمانے بھی آیا ہے، جس زمانے میں بھی وہ نبی آیا ہے، مثال کے طور پر حضرت آدم ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت یونس ہے، جتنا نبی بھی دنیا میں آئے ہیں نا، جو وہ شریعت لے کر آتے ہیں دنیا کے اندر، وہ شریعت اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ لوگوں کے لیے نہیں، اولاً وہ شریعت ان کے لیے اپنے لیے کیا ہے؟ لاہ عمل ہوتی ہے۔ وہ اسی شریعت کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ بینی و بین اللہ آپ سوچیں کہ جو شریعت حضرت یعقوب علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیا وہ ان کے اوپر دائر نہیں ہوتی؟ کیا انہوں نے اس شریعت پہ عمل نہیں کرنا؟ ایک نبی شادی بھی کرتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، جو چیز امتی کے اوپر حرام ہے وہ اس نبی کے اوپر بدرجہ اولا حرام ہے۔ وہ ساری چیزیں جو اسلام لے کر آیا وہ رسول خدا کے اوپر بھی فٹ آتی ہیں اور انہوں نے بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے، لیکن یہ حدیث کہتی ہے کہ نہیں، میراث کے معاملے میں نبی میراث نہیں پاتا، نہ نبی کسی سے میراث پاتا ہے نہ نبی کی کوئی میراث ہوتی ہے۔ آئیے عقل کیا کہتا ہے کہ ایک نبی، ایک بندے کے اگر مثال کے طور پر 4 بیٹے ہوں اور بندہ فوت ہو جائے، تو کیا عقل کہتی ہے کہ 3 بیٹے اس باپ کی میراث پائیں گے؟ جو نبی ہے وہ فقیر رہے گا؟ کیسا قانون ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر الفاروق میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بابا عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب سے میراث میں بھیڑیں پائی تھیں، بکریاں پائی تھیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ کیا ہو گئی؟ حدیث باطل ہوگی۔ عقل اس کو قبول نہیں کرتا۔ جو شریعت دوسروں کے لیے ہے وہ نبی کے لیے بھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث جو خبر واحد ہے، یعنی ایک طرف سے قرآن ہے، دوسری طرف سے حدیث ہے، تو قرآن ایک قطعی دلیل ہے، یقینی دلیل ہے، حتمی دلیل ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ظنی دلالت کرتی ہے۔ اس کو جتنا بھی چاہے سنیوں کے علماء اصولی ہوں یا شیعوں کے اصولی علماء ہوں، وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ قرآن ایک قطعی دلیل ہے اور حدیث کیا ہے؟ ایک ظنی دلیل ہے۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی جو قطعی دلالت ہے، اس کی قطعی حکم ہے، یعنی حتمی حکم ہے، اس کو حدیث کے ذریعے خارج کر دیا جائے؟ نہیں ہو سکتا ایسے. قرآن مقدم ہوگا حدیث کے اوپر. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث فقط حضرت ابو بکر سے ہے. رسول خدا کئی سارے واقعات، جو آنے والے واقعات تھے، ان کی خبریں دے چکے تھے. رسول خدا آنے والے واقعات کی خبریں دے چکے تھے. اس واقعے کو بھی رسول خدا جانتے تھے کہ میرے اصحاب اور اہل بیت کے درمیان اس طرح سے اس جائیداد کے اوپر جھگڑا ہوگا. تو رسول خدا نے یہ کیا صحیح نہ سمجھا کہ حقیقت، جو حقیقت میراث کی حقیقت ہے، وہ اپنی بیٹی کو بتا دیتے؟ کیوں امت قیامت تک اس کے اوپر لڑتی رہتی اور ایک چیز کے اوپر جھگڑا رہتا؟ یعنی اگر کوئی اللہ کی طرف سے ایسا حکم ہوتا کہ رسول خدا کی کوئی میراث نہیں ہے، تو رسول خدا کے اوپر واجب تھا کہ اپنی بیٹی کو بتاتے کہ بیٹا زہرا، آپ نے میری میراث کا کوئی دعویٰ نہیں کرنا. بتاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے ورثاء کو نہیں بتایا رسول خدا نے، تو اس سے یہ واضح ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. آئیے آخری دلیل، چوتھی دلیل میں دینے لگا ہوں اس روایت کو باطل کرنے کے لیے. وہ ہے قرآن. قرآن کے اندر ایک عمومی حکم پایا جاتا ہے میراث کا. عمومی حکم ہے. اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو رسول خدا بھی ان عمومی حکم کے اندر شامل ہیں. میں 3 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آیت ہے سورہ نساء کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے 2 گنا ملے گا. تو یہاں پر ایک وصیت کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹی کا حصہ کتنا ہے اور بیٹے کا کتنا ہے. میراث ہے، عمومی حکم ہے. جس طرح دوسرے احکام میں ایک نبی شامل ہوتا ہے، تو میراث میں بھی نبی شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی جب دنیا چھوڑے اس کی ساری جائیداد امتی آ کر کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم کر دیں اور ان کی اولاد بھیک مانگتی پھرے. نہیں ہے ایسا. دوسری آیت ووارث سلیمان و داؤد، سورہ نمل کی آیت نمبر 16 ہے. اور سلیمان داؤد کا وارث بنا. کس چیز کا؟ نبوت کا بھی بنا اور اموال کا بھی بنا. جتنا اموال تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہیں نہیں ملتا کہ وہ امت میں تقسیم کر دیا گیا ہو. اس سے یہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. تیسری آیت قرآن کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. کیا مانگا؟ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں انی خفت الموالی من ورائی. زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے پیچھے آنے والے ورثاء سے خوف زدہ ہوں. وکانت امراتی عاقرا، اور میری جو زوجہ ہے وہ بھی بانجھ ہے، اس سے بھی اولاد نہیں ہوتی. فہب لی من لدنک ولیا، پس اپنی جناب سے مجھے کیا عطا کرو؟ اولاد عطا کرو جو کیا بنے؟ یارثونی و یارث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تو جو پیچھے ان کے وارث آ رہے تھے، وہ کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ کیا وہ جو نبوت اس کی نسل میں آ رہی تھی اس سے خوف زدہ تھے؟ نہیں. نبوت کا محافظ تو اللہ ہے. نہیں، زکریا علیہ السلام کی جو جائیداد تھی اس کا کوئی وارث نہیں تھا اس کے پاس. تو جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ میری جائیداد پہ قابض ہو جائیں گے، میری زوجہ کو نہیں دیں گے، اس لیے اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر. تو عمومی حکم ہے، دوسرے انبیاء نے پائی ہے میراث. تو یہاں رسول خدا میں ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ چیز چوتھی. 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز یہ ہے کہ جو بیویوں کے پاس حجرے تھے، اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی میراث نہیں ہوتی، مان لیا ہم نے میراث نہیں ہے، لیکن آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اگر میراث نہیں ہے تو سب کے لیے نہیں ہے نا. ایسا کیوں ہے کہ اولاد کے لیے میراث نہیں ہے، جناب سیدہ کے لیے میراث نہیں ہے، بیویوں کے لیے ہے؟ جن حجروں کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگمات رہتی تھیں، یعنی زوجات محترمات رہتی تھیں، وہ ان کے پاس رہے. جب حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو اس سے پہلے انہوں نے اما عائشہ سے، بی بی عائشہ سے پوچھا کہ کیا میں اس حجرے میں دفن ہو سکتا ہوں؟ اس نے اجازت دے دی. یعنی اس کا مطلب ہے جو حجرہ رسول خدا کا تھا اس میں بی بی عائشہ نے تصرف کیا ہے. اس کے ذریعے یہ حدیث باطل ہو جاتی ہے.
اگر میراث نہیں ہے تو سب کے لیے نہیں ہے نا. حضرت عمر جب قتل ہوئے تو اس وقت اپنے قتل سے پہلے، موت سے پہلے، انہوں نے بی بی عائشہ سے پوچھا. کیوں پوچھ رہے ہیں وہ جبکہ وہ وارث بھی نہیں ہے؟ وہ زمین کی وارث نہیں ہے نا. اس حدیث کے مطابق کہاں وارث ہیں وہ؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس طرح سے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو لے کر وہاں گئے، بی بی عائشہ نے وہاں جنازے کو دفن ہونے کی اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ انہوں نے اپنے آپ کو اس حجرے کا وارث سمجھا. جناب سیدہ وارث نہیں ہے، بی بی عائشہ وارث ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟